رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقیع الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علی رواه الترمذی۔ حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ چلیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبر سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته رواه البیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے بھیجتا ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ چلیں وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد یہی مطلب ہے۔ ملائکۃ 70 صلاۃ رواه احمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے فرمایا نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اور فرشتے 70 اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ چلیں وعن رويفع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعة۔ حضرت رفیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محمد پر درود بھیجے اور یوں کہے اللہ آپ کو مقعد مقرب میں جو آپ کے قریب ٹھکانہ ہے نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دے قیامت کے دن، تو جس نے یہ الفاظ کہے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ چلیں وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے کھجور کے باغ میں گئے، آپ نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ میں آیا آپ کو دیکھنے لگا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی، تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کیا میں آپ کو یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے میں جو آپ پر درود بھیجے میں بھی اس کے لیے میں بھی اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ پر سلام بھیجے میں اس پر سلام کرتا ہوں۔ چلیں وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصلي على النبي۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ آپ نبی پر درود نہیں بھیجتے، تو دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے۔ چلو بھائی الفصل الثانی۔ معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فقلت وانا احبک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قال فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاة رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ کیسے نبی تلقین کر رہے ہیں، پہلے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نصیحت جو ہے نا، نصیحت جب کی جاتی ہے تو تمیز سے محبت کا اظہار کر کے، نبی نے کیسے اظہار کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یار نبی کسی کو کہہ دیں تو صحابی کی کیا خوشی سے عالم ہوا ہوگا، اور انہوں نے کبھی یہ کلمات چھوڑے ہوں گے پھر، اور آج کیسے نصیحت، الو کے پٹھے تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، 3 دفعہ تیرے کو بتا چکا ہوں، نماز پڑھتا ہے سلام پھر کے ایسے ہی اڑ کے دفع ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی ہم نے دیکھا مسجدوں میں بدتمیزی کہ ایک صاحب نماز پڑھ کے فوراً کھڑے ہو گئے، اس کو ڈانٹ لگائی بھائی تجھے تمیز نہیں ہے، نماز پڑھ جیسے آگ پہ بیٹھا ہوا تھا، توے پہ تیرے کو بٹھایا ہوا ہے ہم نے، یہاں پہ 2 لفظ ذرا تمیز سے بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر کر لے پھر اٹھ جانا، یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو نبی کیسے سکھا رہے ہیں، فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک، اے اللہ اپنے ذکر پر میری مدد کر، وشکرک اپنے شکر پر، یعنی تو میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اضافت الصفت الی الموصوف، یعنی عبادتک الحسن، اور تیری اچھی عبادت پر مجھے توفیق، یعنی میری مدد کر کہ میں تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکوں۔ وعن عطاء الخراساني عن المغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول۔ عطاء الخراسانی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس موضع میں نماز نہ پڑھے جس میں اس نے نماز پڑھائی ہے یہاں تک کہ اٹھ جائے وہاں سے، یعنی تھوڑا سا پھر جائے، یعنی امام جہاں فرض پڑھائے عین اسی جگہ پہ نماز نہ پڑھے۔ بعض حضرات نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، بعض نے صحیح قرار دیا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ امام اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جائے، جائز ہے، بہت سارے اسلاف سے ثابت ہے اس کا جواز، تو افضل یہ ہے کہ وہاں سے تھوڑا سا سرک جائے۔ افضل کیوں ہے اس کی بھی پھر وجوہ بیان کرنے میں محدثین شارحین کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس لیے
کہ جتنی متعدد جگہوں پہ نماز پڑھے گا اتنے حصے گواہی دیں گے، اور راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عین اسی جگہ پہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو وہم ہو سکتا ہے کہ جماعت ابھی ختم نہیں ہوئی، کوئی دوسرا آ سکتا ہے نا، وہ سمجھے گا کہ شاید کچھ رکعتیں باقی ہیں. اور اس دور میں اس کا بھی امکان تھا کہ لوگ اس کو بھی فرض کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں. نبی کے دور میں تو اس کا امکان تھا نا، تابعین صحابہ کو دیکھتے بھائی وہیں فرض کے بعد وہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھیں کہ شاید یہ بھی فرض کا حصہ ہے. تو جگہ تبدیل ہونے سے یہ تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں.